السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج ہم لکھتے ہیں جماعت 10ویں، مضمون ہے سائنس، حصہ دوم، سبق نمبر 8، خلیات اور حیاتی ٹیکنالوجی۔ آج اس سبق کے سوال و جواب ہم لکھنے جا رہے ہیں، تو چلیے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو چلیے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خالی دائرے میں مناسب جواب لکھے اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں، ساخت خلیے کا استعمال۔ اب یہاں پر 3 دائرے دیے ہوئے ہیں جس کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں چلے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے دائرے میں لکھنا ہے ہمیں تجدیدی افزائش علاج، بیماری کی وجہ سے بیکار ہونے والی نسیج کو بدلنے کے لیے۔ اگر گردے، جگر وغیرہ اعضاء بیکار ہو جائے تو ان اعضاء کی پیوندکاری کے لیے ہے۔ اینیمیا، لیوکیمیا اور تھیلیسیمیا وغیرہ بیماریوں میں خون کے خلیے بنانے کے لیے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے غلط بیان درست کر کے لکھیے۔ غیر جینی حیاتی ٹیکنالوجی میں خلیے کے جین میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ جواب: غیر جینی حیاتی ٹیکنالوجی میں مکمل خلیہ یا نسیج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ہے بیسیلس تھیوری انجینیسس نامی بیکٹیریا میں سے جین نکال کر سویابین کے بیج میں ڈالے جاتے ہیں۔ بیسیلس تھیوری انجینیسس نامی بیکٹیریا سے جین نکال کر کپاس کے بیج میں ڈالتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ حشرات کش دوا کے فوار مارنے کے لیے آپ کس بات پر دھیان دیں گے؟ آپ کیا احتیاط برتیں گے؟ تو جواب ہے حشرات کش دوا کے چھڑکاؤ کے دوران فوار کے زرد میں آنے والے لوگوں کو نقصان دہ کیمیائی اشیاء سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں، منہ اور چہرے کو ڈھانک لینا چاہیے۔ پانی کے ذخائر اور غذائی جال میں حشرات کش دوا کے داخلوں کو روکنے کے لیے حشرات کش دوا کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ جانداروں کے جسم میں یہ زہریلے مرکبات جمع نہ ہو سکے۔ زہریلے پن کو کم کرنے کے لیے کم نقصان دہ نامیات یا حشرات کش ادویات کا استعمال کو تقویت دینا چاہیے۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کیمیائی یا حشرات کش ادویات کا چھڑکاؤ صرف اسی وقت کرنا چاہیے جب اس کی ضرورت ہو۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ انسانی جسم کے کچھ اعضاء بے حد قیمتی ہوتے ہیں۔ تو جواب ہے انسانی جسم کے کچھ اعضاء مثلاً آنکھیں، دل، پھیپھڑے، لبلبا، جگر، ہڈی، گردہ اور جلد وغیرہ تحویل افعال اور ہماری جسمانی صحت کو عمدہ حالت میں رکھنے کے لیے اہم فعال انجام دیتے ہیں۔ یہ اعضاء ضرورت مند اشخاص کی زندگی بچانے کے لیے عطیہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک شخص کی زندگی کے دوران گردے اور جلد کا عطیہ ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جس کے جسم کے اعضاء عمر بڑھنے، حادثے، بیماری یا مرض کی وجہ سے بیکار ہو گئے ہو یا ان کے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ پھلوں پر عمل کی صنعت کی انسانی زندگی پر کیا اہمیت ہے؟ تو پھل جلد خراب ہونے والی اور سڑنے والی غذائی اشیاء ہے۔ اگر انہیں فوراً استعمال نہ کیا جائے تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے طویل عرصے تک استعمال کرنے کے لیے انہیں مناسب طور پر محفوظ کر کے رکھنا چاہیے۔ پھلوں پر عمل کر کے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء مثلاً چاکلیٹ، جیم، جیلی، شربت وغیرہ تیار کی جاتی ہے۔ پھلوں پر عمل کرنے والی صنعتوں کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی پھلوں پر عمل کرنے والی صنعتوں میں کرنے کا موقع عنایت کیا جاتا ہے۔ کولڈ اسٹوریج کی سہولت سے خشک کرنا، نمکانا، شکر ملانا، منجمد کرنا، ہوا بند کرنا، ایسے مختلف اعمال پھلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ حیاتی ٹیکنالوجی کا کاروباری استعمال۔ تو دیکھیں یہاں پر حیاتی ٹیکنالوجی کا کاروباری استعمال دیا ہوا ہے۔ ڈی این اے فنگر پرنٹس، غذا کی حیاتی ٹیکنالوجی، ماحولیاتی حیاتی ٹیکنالوجی، سفید حیاتی ٹیکنالوجی، انسانی صحت، حیوانات کی افزائش اور زرعی حیاتی ٹیکنالوجی۔